أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وجاء اور آیا رجل ایک آدمی من اقصى المدینہ شہر کے پرلے کنارے سے یسعی دوڑتا ہوا کوشش کرتا ہوا. قال اس نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ ان الملأ بے شک سرداران یأتمرون مشورہ کر رہے ہیں بے کا تیرے خلاف لیقتلوک تاکہ قتل کر دیں تجھ کو. فاخرج نکل جاؤ انی بے شک میں لگا ہوں تیرے لیے من الناصحین خیر خواہوں میں سے. جس وقت بنی اسرائیلی اور قبطی آپس میں لڑائی کر رہے تھے، یہ دوسرا موقع تھا. اس نے مدد کے لیے پکارا موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام آگے ہوئے کہ ان کو چھڑایا جائے، اور دیکھا کہ وہی بنی اسرائیلی پھر لڑائی کر رہا ہے تو کہہ دیا کہ ہو نہ ہو غلطی تمہاری ہو سکتی، اس دن بھی تم لڑائی کر رہے تھے اور آج بھی تم لڑائی کر رہے ہو. ڈر گیا کہ اس دن اس کو مارا آج مجھ کو مار دے گا. منہ سے یہ بات نکل گئی، قبطی کو معلوم ہو گئی. اس نے فرعونیوں کو اطلاع دے دی، اجلاس طلب ہوا، عدالت طلب ہوئی، اور اس کے اندر مشورہ ہونے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا جائے اور اس کو قتل کر لیا جائے. تو اللہ رب العالمین ایک آدمی کے بچاؤ کے اسباب بناتا ہے. تو انہی میں کا ایک فرد کہ جس کے دل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے خیر خواہی تھی، وہ چپکے سے آ جاتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی خبر دے دیتا ہے کہ آپ کے حوالے سے تو قتل کا پھانسی کا مشورہ ہو رہا ہے، لہذا میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اس علاقے کو چھوڑ دو، کہ یہاں پر سلطنت ہے فرعون کی، اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی حکومت کے اندر تمہارے لیے قتل کا مشورہ اور قتل کا فیصلہ ہو رہا ہے. اگر ادھر ہی رہے تو پھر اس قتل کے بدلے کے اندر پکڑے جا سکتے ہو اور مارے جا سکتے ہو. اگرچہ یہ قانوناً کوئی جرم نہیں تھا کہ ایک آدمی نے بغیر کسی ارادے کے مار لیا، کوئی ارادہ نہیں تھا، جان بوجھ کر نہیں مارا. جان بوجھ کر اگر مارا جائے تو پھر اس کا بدلہ قتل ہو سکتا ہے، لیکن وہ تو بغیر ارادے کیونکہ جس کا بدلہ قتل نہیں تھا. لیکن وہ تو ایسا کر سکتے تھے کہ پکڑ لیتے اور سزا دے دیتے، قتل کر دیتے. تو یہ اللہ رب العالمین بچاؤ کے اسباب کو پیدا کرتا ہے. تو ایک آدمی آیا شہر کے پرلے کنارے سے دوڑتے ہوئے کوشش کرتا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے پہلے پولیس والے پہنچ جائیں، شرطے پہنچ جائیں، موسیٰ علیہ السلام تک اور گرفتار کر لیں. تو گرفتاری سے پہلے جو ہی مشاورت ہوئی ہے تو فوراً آ گیا اور کہا کہ موسیٰ ان الملأ، یہ جو سرداران ہیں یأتمرون مشورہ کر رہے ہیں بک تیرے خلاف لیقتلوک تجھے قتل کر دیں. فاخرج، اب اس نے مشورہ دیا کہ یہاں تو سارا فرعون کی حکومت ہے، اس کے کرندے ہیں، اس کے شرطے ہیں، پولیس والے پکڑ لیں گے، بدلے مار لیں گے، تو اس علاقے کو چھوڑ دے گا. ایسے علاقے کا انتخاب کر لو کہ جہاں جا کر کے پناہ لے لو اور وہاں فرعون کی طاقت نہ پہنچتی ہو، اس کی سلطنت اور اس کے قوانین نہ چلتے ہوں. انی لک من الناصحین، اور کہا کہ میں جو تمہیں بات ذکر کر رہا ہوں میری بات کے اوپر غور کرنا ہے، میں تمہیں جو مشورہ دے رہا ہوں یہ خیر خواہی کا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سارے معاملات سے واقف تھے، معلوم تھا کہ واقعی تحقیق حال ہو رہی ہے، قاتل کو تلاش کیا جا رہا ہے. فخرج منہا، وہاں سے نکلتے ہیں خائفاً ڈرتے ہوئے، یترقب، انتظار کرتے ہوئے کہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ پکڑ لیا جاؤں اور بدلے کے اندر مار لیا جاؤں. تو ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا. تو انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں، ان کو بھی ڈر بھی محسوس ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتے ہیں، خوف بھی محسوس ہوتا ہے، پریشانیاں محسوس ہوتی ہیں. جب پریشانی ہوتی ہیں تو پھر اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کرتے ہیں. تو دیکھیے ایک پریشانی تھی کہ بندہ ایک ہاتھ ضائع ہو گیا، اگرچہ جان بوجھ کر کے نہیں کیا ہے لیکن اس کے بدلے میں مارے جانے کا ایک امکان ہے، ایک خطرہ ہے. تو ظالموں کی طرف سے مارے جانے کا امکان ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں اے میرے رب نجنی، مجھ کو نجات دے، میرے القوم الظالمین، ظالم لوگوں سے. پکڑ لیں گے، مار لیں گے تو ظلم کا ارتکاب کر لیں گے، تو ان ظالموں سے اللہ مجھ کو بچا. یہاں آدمی یہ تفصیل کے ساتھ قصہ بیان ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. تو آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس قصے کے دوران چند دعائیں ہمیں
ہمارے سامنے آتی ہیں، تو جو دعا بھی اللہ رب العالمین سے کی ہے اللہ رب العالمین نے اس کو قبول کیا ہے۔ تو جو آدمی محسن ہوتا ہے، نیکوکار ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، اللہ کے راستے کی پر چلنے والا ہوتا ہے، اہتمام کے ساتھ نیک کام کرتا ہے اور اہتمام کے ساتھ برائیوں سے بچنے والا ہے، تو ایسی بات نہیں کہ اچھا آدمی پریشانیاں نہیں آئیں گی، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غموں کو، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو ظالموں کی طرف سے ظلم کا ایک امکان تھا، ظالموں کی طرف سے پکڑنے کا ایک امکان تھا، ظالموں کی طرف سے گرفتار کرنے کا ایک امکان تھا، ظالموں کی طرف سے ان کو پھانسی ہونے کا، پھانسی لگنے کا ایک امکان تھا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ ان کے ہاتھوں کو مجھ تک پہنچنا دے، ان ظالموں سے اللہ مجھے نجات دے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیسی نجات دے دی؟ کہا رب میرا رب نجنی، مجھے نجات دے من القوم الظالمین، ظالم لوگوں سے، ولما توجہ، جب رخ کیا تلکا مدین، مدین کی طرف، تو اللہ رب العالمین نے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دی ہے کہ یہاں ایک علاقہ ہے جو مدین ہے، وہاں جو حکومت ہے فرعون کی، اس کی وہاں پر رسائی نہیں ہے، اور وہ لوگ بھی ایسے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں سے تھے، تو یہ بھی ان کا ایک قلبی ایک تعلق ہو سکتا ہے، جہاں پر امکان تھا کہ جائیں گے اور لوگ وہاں پر خیر خواہ ان کے ہوں گے، تو اس علاقے کا انتخاب کرتے ہیں، مدین کا انتخاب کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مدین کا راستہ ان کے لیے ہموار کر دیا۔ قال کا ایسا امید ہے ربی میرا ان یہدینی، مجھے راہ دکھائے گا، سوا سبیل،